لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صلوات پڑھ دیں بر محمد حاضرین فرش عزا اور ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، لائق مبارکباد ہیں غازی پور اور بالخصوص حیثی کے افراد کہ جنہوں نے ہمارے جون بھائی کے توسط سے تاریخ عزاداری کا ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی دن جمع کر دیا. یہ بہت دشوار کام ہوتا ہے کہ ماضی کو حال سے ملا دیا جائے اور حال کو مستقبل سے ملا دیا جائے. آج آپ کو تاریخ عزاداری کے ماضی کے چہرے بھی نظر آئیں گے، حال کے چہرے بھی نظر آئیں گے اور عزاداری کا مستقبل بھی نظر آئے گا. عزاداری ایک ذمہ داری کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں. بیٹے بیٹھ جاؤ، تو مشکل ہے. ایک صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد والوں. تو چونکہ آج آپ کو ماضی کو بھی سننا ہے، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی، لہٰذا آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیے. جہاں فرش عزا پر ہمارے چچا موجود ہیں، وہیں ڈاکٹر نیر بھی موجود ہیں، ڈاکٹر نایاب بھی موجود ہیں، وہیں منور صاحب بھی موجود ہیں، وہیں علی عباس صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی اس منبر پر آغا روحی بھی آئیں گے، اور غضنفر عباس توسی صاحب بھی آئیں گے، اور میسم صاحب بھی آئیں گے. بہت سخت ہوتا ہے عزیزان گرامی. یہ عزاداری کی جو آپ کی شبیداری کی تاریخ ہے، یہ قدیم تاریخ ہے. کوئی ہندوستان کا ذاکر یا عالم ایسا نہیں تھا جو اس منبر پر نہ آیا ہو، اور انشاءاللہ یہ رہے گا. زمانہ چاہے جتنا بھی بدل جائے، نہ ہمارا مزاج بدل پایا ہے، نہ ہمارا عقیدہ بدل پایا ہے. حالات چاہے جتنے بھی بدلیں، ہاں کبھی بھی حالات کا اثر ہماری عزاداری پہ نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. دیکھیے گزشتہ برس جون بھائی یہاں نہیں تھے، تو جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک بھائی بھاگ دوڑ کے کام کر رہا تھا، عباس، غازی پوری عباس ٹائیگر کے نام سے، جو سوشل میڈیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. بیمار ہیں، دعا کیجئے. آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے، مومنین ہیں، آپ فرش عزا پہ بیٹھیں جہاں کے لیے ملتا ہے کہ دعا آپ کرتے ہیں، آمین معصومین کہتے ہیں. وہ ایک ہمارا حصہ ہے، وہ جز ہے. خدا کی قسم اگر یہ بیماری کسی اور کے یہاں ہوتی تو شاید پروگرام بدل دیا جاتا. اگر کوئی اور پروگرام ہوتا، قسم کھا کہہ رہا ہوں میں، اگر کوئی خوشی کا پروگرام ہوتا گھر کا، ہمارا ذاتی پروگرام ہوتا. چچا کیوں ڈاکٹر صاحب ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں، پوچھیے آپ. نیا بھائی موجود ہیں، ہم پورے راستے یہی بات کرتے رہے کہ اگر ہم یہ پروگرام عزاداری کے علاوہ کسی اور عنوان سے پروگرام ہوتا تو پروگرام بدلا جاتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی کی ایسی حالت ہے. مگر نہیں، سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آ گئے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اسپتال میں تو ہم نے وہاں لٹایا ہے، مگر شفا یہاں سے جانا. دعا کیجئے آپ، اس لیے کہ آپ اس کا نام اس شہید اور اس عظیم ہستی کے نام پر ہے جسے باب المراد کہا جاتا ہے.
سرکار ابو الفضل العباس ہے، اور ایک ورد ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی والا، وہ 134 مرتبہ پڑھیں آپ حضرات، وہ آپ کے پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے درمیان ایک آدمی ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا، مگر آپ اگر سوچیں تو وہ ایک جز ہے، وہ ایک زنجیر کا سلسلہ ہے، اگر اسے توڑ دیا تو شاید زنجیر تو رہے گی مگر اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ مومنین کی دعا، عزاداروں کی دعا، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی دعا سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق فرش عزا عباس کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے، صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ خدایا تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ اس منبر کا، خدایا جو بھی بندہ عزاداری میں تعاون کرتا ہے، فکری، ذہنی، عملی، قدمی، اور وہ بیمار ہے، ان سب کو شفا عنایت فرما، اور خدایا ان سب کے ساتھ ہمارے بھائی عباس کو بھی صحت کاملہ عنایت فرما، شفا کاملہ عنایت فرما۔ عزیزان گرامی، آپ احساس نہیں کرتے یہ یہاں اتنا بڑا پروگرام اسی شان سے ہونا دوبارہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھائی سے زیادہ حسین کو ترجیح دیتے ہیں، ہم رشتوں سے زیادہ حسین کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ سلسلہ لمبا جانا ہے اور علماء اور خطبہ اور شعراء کو آپ کو سننا ہے۔ میں تو ایک صرف چھوٹا سا آپ کے، چونکہ اتنی مرتبہ یہاں آ چکا ہوں کہ اب یہ بھی نہیں رہا کہ بھائی کوئی نیا چہرہ ہو، سب پرانے جانے پہچانے لوگ ہیں۔ ایک گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، آیت میں نے پڑھی ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے درمیان اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ جب مسلمان ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ یاد رکھیے گا، اختلاف کہاں سے پیدا ہوا۔ دوسرے یہ بات بھی مد نظر رکھیے گا کہ آج سفر کی کیا ہے 30 ہے، پہلی نہیں ہے، آج کیا ہے سفر کی 30 ہے، اور 28 تاریخ منسوب ہے پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام سے۔ اس کو مد نظر رکھ کے آپ، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خصوصی توجہ، نور بھائی بات بھی بہت توجہ۔ 28 صفر سن 11 ہجری وہ تاریخ ہے جس میں ہمارے اور مسلمانوں کے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا، مرے نہیں، پردہ کیا۔ سن 11 ہجری 28 صفر وہ تاریخ ہے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ عالم اسلام کی کوئی بھی بڑی کتاب ہو، اس کے اندر آپ کو ایک واقعہ ضرور ملے گا، 2 واقعے جو ہمارے یہاں بھی ملتے ہیں اور ان کے یہاں بھی ملتے ہیں۔ ایک وہ واقعہ ہے جو سب سے زیادہ راویوں کا واقعہ، اور ایک وہ ہے جو سب سے کم راویوں کا واقعہ ہے۔ اسلام کے دامن میں جو سب سے زیادہ راویوں کا واقعہ ہے اسے کہتے ہیں واقعہ غدیر خم۔ اس سے زیادہ راوی نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ کتنے راوی تھے ذرا بتائیے گا؟ 1,24,000، یعنی 1.25 لاکھ راوی موجود تھے۔ ایک تو یہ واقعہ سب کے یہاں ملتا ہے، اور ایک واقعہ وہ ہے جس کے سب سے کم راوی ہیں۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ واقعہ کربلا۔ تو جب دونوں واقعے دونوں کے یہاں ملتے ہیں تو اختلاف کہاں سے ہوا بھائی؟ جب غدیر آپ کے یہاں بھی ہے، غدیر ہمارے یہاں بھی ہے، کربلا آپ کے یہاں بھی ہے، کربلا ہمارے یہاں بھی ہے، تو اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ امت مسلمہ میں 2 راستے کہاں سے بنے کہ ہم ادھر آ گئے، آپ وہیں رہ گئے، ہم ادھر آ گئے، آپ وہیں رہ گئے۔ تو یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو اختلاف کہاں سے ہوا، آپ توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ ہم بات آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، مگر سوال یاد رکھیے گا اختلاف کہاں سے ہوا۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ ہے واقعہ غدیر، جس میں 1.25 لاکھ حاجی موجود ہیں، نمازی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، اور صحابی موجود ہیں۔ اس سے بڑا مجمع نہیں ہے۔ اگر ذوالشیرہ میں آپ دیکھیں تو گنتی انگلیوں پہ ہو جائے گی، اگر آپ جنگ بدر میں دیکھیں تو 313 نظر آئیں گے،
مگر یہ وہ ہے جس میں 1.25 لاکھ، اس سے زیادہ بڑا مجمع نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. اتنا بڑا مجمع، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، مسلمانوں کا مجمع، اور سارے راوی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ، جسے ہم آیہ تبلیغ کہتے ہیں، آیہ ولایت کہتے ہیں، یہ آیت ایک بار نہیں آئی. خصوصی توجہ، یہ آیت ایک بار نہیں بلکہ 3 بار آئی. پہلی بار یہ آیت مکے میں آئی. پہلی بار یہ آیت کہاں آئی؟ مکے میں. جبرائیل نے آ کے کہا، مکہ سمجھے یعنی خانہ کعبہ، مکے میں آ کے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ کہا تو رسول نے معذرت خواہی کر لی، کہا میں وہ پیغام نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جان کو خطرہ ہے. یہ غازی پور میں پڑھ رہا ہوں نا، تو غازی پور کے غازی عزادار سن رہے ہیں. پھر سنیے، جب یہ آیت پہلی بار کہاں آئی؟ مکے میں. نبی نے کہا بھائی میں یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. جبرائیل واپس چلے گئے. جیسے ہی نبی عرفات میں پہنچے پھر جبرائیل آ گئے اور پھر کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو. نبی نے پھر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں وہ پیغام نہیں پہنچا سکتا جو تم پہنچوانا چاہتے ہو. کہا کیوں؟ کیونکہ جان کو خطرہ ہے. جب تیسری مرتبہ یہ آیت آئی تو وہ میدان غدیر تھا. آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو، مگر آیت کا لہجہ بدل چکا تھا. اگر یہ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. آیت بدلی کہ نہیں؟ لہجہ بدلا. نبی سمجھ گئے کہ اب معاملہ دوسرا ہے. حکم اگر یہ نہ پہنچایا. نبی رک گئے. نبی کیا رکے، جبرائیل نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، نہیں جانے دوں گا. رکو، اب ایک جملہ سنیے گا آپ، ایک جملہ آہستہ سے، بالکل بہت آہستہ سے سنیے. جہاں میری شروع ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے کہ جب آپ مکے میں جائیں گے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہے، بہت بڑا بورڈ، اور وہ کیا لکھا ہے اس پہ لکھا ہے کہ غیر مسلم کی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، نان مسلم ناٹ الاؤڈ. یہ بورڈ لگا ہوا ہے. نبی کے پاس آیت آئی مکے میں یعنی خانہ کعبہ میں. نبی نے کہا مجھے خطرہ ہے. پیغام کہلوانے والا اللہ، کہنے والے رسول، پہنچانے والا جبرائیل. مکے میں خطرہ کس سے تھا؟ غور سے سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف کہاں سے ہوا. بھائی مکے میں آیت آئی نا، خانہ کعبہ میں تھے نبی، تو نبی جب خانہ کعبہ میں تھے تو ساتھ میں کون تھے؟ بدھسٹ تھے، عیسائی تھے، جینی تھے، سکھ تھے، کون تھے؟ سارے مسلمان، سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے. نبی نے کہا مجھے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عرفات میں آئے. عرفات میں کون جائے گا؟ حاجی، نمازی یا غیر مسلم؟ آیت آئی، نبی نے کہا مجھے خطرہ ہے. تیسری مرتبہ آیت نے تیور بدلے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. میرا عالم اسلام سے بس اتنا سا سوال ہے، نبی نے جو 2 بار کہا مجھے خطرہ ہے، کس سے خطرہ تھا؟ ہائے ہائے ہائے، ارے کس سے خطرہ تھا؟ کوئی غیر مسلم تو تھا نہیں، کوئی سردار تو وہاں آیا نہیں تھا، کوئی عیسائی تو آیا نہیں تھا، کوئی کرسچن تو آیا نہیں تھا. تو علی کی ولایت پہنچانے میں خطرہ کس سے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کو، جملہ سن لیجئے گا، علی کی ولایت کو یوگی جیسے مہاراج سے خطرہ نہیں ہے، ذاکر نائک جیسے مولوی صاحب سے خطرہ ہے. علی کی ولایت کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، غیر مسلم سے نہیں. اب نبی نے کہا پہنچاؤ. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب کہا کہ پہنچاؤ تو کیسے پہنچایا گیا؟ ایسے ہی پہنچایا گیا. نبی نے کہا رک جاؤ. نبی ٹھہر گئے. جب ٹھہرے تو کہا یا رسول اللہ کیوں ٹھہرے؟ کہ کچھ سنانا ہے. کہ کیا سنانا ہے؟ کہ کچھ دکھانا ہے. کہ کچھ دکھانا ہے، کہ کچھ بتانا بھی ہے. کہ کچھ بتانا ہے، کہ کچھ سمجھانا بھی ہے. بولیے ذرا بولیے، کچھ دکھانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے. کہ کون؟ نبی نے کہا ابھی سنائیں گے. کہ کب؟ کہ جو پیچھے چلے گئے ذرا ان کو آنے دو، جو آگے ہیں ان کو بھی واپس بلا لو. یا نبی اللہ سنانا ہے تو سنا دیجئے. اب یہ میں کہ یہاں پورے دن بیٹھا رہا ہوں، شام کو پڑھوں گا تاکہ جب سب آ جائیں گے اور پتہ چلے شام کو آدھے جانے لگے. نہیں بھائی میں تو جب پڑھوں گا جب وہ بھی جب واپس آ جائیں گے.
تو یہ کوئی بات ہے؟ اب آپ کے پاس حکم آیا پہنچاؤ، یہ شرط کیوں کہ وہ جو آگے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں نہیں سنا دیجئے؟ نبی نے کہا تو نہیں جانتا، یہ ہے علی کی ولایت کا معاملہ، یہ ہے علی کی ولایت کا معاملہ۔ زمانے تین ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ اگر میں نے ابھی سنا دیا تو علی حال کا مولا ہوگا، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا۔ میں نے تینوں کو جمع کر کے بتایا کہ علی تینوں کے مولا ہیں۔ علی سن لیجئے، علی کس کے مولا ہے؟ تینوں کے مولا ہیں، ماضی کے بھی، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے کہا کہ اب مجمع جمع ہو گیا، یا نبی اللہ اب سنا دیجئے، اب سنائیے۔ سنایا نبی نے، سنایا۔ اب ایک اور شرط رکھ دی، ممبر بناؤ۔ یا نبی اللہ ایک پیغام پہنچانا ہے، سنا دیجئے، سنا کے چھٹی کیجئے، ممبر بناؤ۔ یہ بتائیے کہ کیا تخت بلقیس اڑ کے آ سکتا تھا؟ تو کیا نبی کے لیے ممبر نہیں آ سکتا تھا؟ بھائی جب تخت بلقیس آ سکتا ہے تو کیا ہمارے نبی کے لیے ممبر نہیں آ سکتا؟ اشارہ کرتے ممبر آتا، دعا کرتے آسمان سے نازل ہو رہے۔ جو اپنے وسیع کے لیے تلوار منگا سکتا ہے، کیا اعلان کے لیے ممبر نہیں منگا سکتا؟ ممبر آ سکتا تھا، نہیں منگایا، نہیں منگایا ممبر۔ کیا کہا؟ ممبر بناؤ۔ اب وہ بیچارے کیا جانے ممبر کیسے بنانا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہم نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بنا سکتے تو ہم بتائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے 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 ایسے۔ کتنے لوگ تھے مجمع میں؟ ذرا بولیے میں تاکہ آپ تک پہنچا دوں۔ ایسے نہیں، ایک دم نہیں کوئی پڑیا کھولی جاتی، پہلے ماحول بنایا جاتا ہے۔ پھر سنیے، آہستہ سے سنیے، ٹھہر ٹھہر کے سنیے، مسکرا کے سنیے، گھبرا کے نہ سنیے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، اس لیے اور مجھے یہ احساس ہوتا رہنا چاہیے ڈاکٹر نایاب صاحب کہ میں آئینے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، عوام کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا چچا؟ تو اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے نبی نے کہا ممبر بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کیسے بنائے؟ تو فرمایا کجاووں کا بناؤ، کجاووں کا۔ اچھا نبی نے کہا کجاوے لاؤ۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کے یہ کہوں کہ مجھے پانی چاہیے، 5 آدمی دوڑ کے جائیں گے، 5 منٹ نہیں لگے گی، دوڑ کے جلدی کہ مولانا کو پیاس لگی ہے۔ نبی نے کہا کجاوے لاؤ، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک آدھ آیا تھا کجاوا؟ سن لیجئے اور پھر سن لیجئے، نبی نے کہا کجاوے لاؤ، تو کیا ایک آدھ آیا تھا؟ سب دوڑے اور سب کجاوے لے آئے، تو کیا نبی نے سب کے کجاووں کا ممبر بنوا دیا؟ پھر سن لیجئے، پھر سنیے، آہستہ سے سنیے۔ نبی نے کہا کجاوے لاؤ، تو کیا ایک کجاوا آیا؟ سب دوڑ کے لائے، نبی نے سب کا کجاوا لیا۔ اگر سب کا لے لیتے تو ممبر یہاں تک نہیں آسمان تک بنتا، اس لیے کہ 1.25 لاکھ کجاوے تھے۔ نبی نے کہا کجاوے لاؤ، سب دوڑ کے لے کے آئے، اور لانے کے بعد اس میں سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، بلال بھی تھے۔ جب سب کجاوے لے کے آئے تو نبی نے کہنا شروع کیا، تمہارا نہیں چاہیے، تمہارا چاہیے، تمہارا نہیں چاہیے، تمہارا چاہیے، تمہارا نہیں چاہیے، تمہارا چاہیے، تمہارا نہیں چاہیے، تمہارا چاہیے۔ سلمان نے کہا یا نبی اللہ میرا کجاوا لے لیجئے، کہا ہٹاؤ۔ بلال نے کہا میرا، کہا ہٹاؤ۔ یا نبی اللہ یہ انہیں چھوڑ رہے ہیں، انہیں پکڑ رہے ہیں، کہا سن اعلان ہونا ہے ولایت کا، جس کے بھاگنے کا خطرہ ہے اس کا کجاوا لے رہا، اس کے بھاگنے کا خطرہ ہے اس کا کجاوا لے رہا ہوں۔ اب سنیے آہستہ سے، بالکل یہ تو تمہید ہو رہی ہے نا بھائی، یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے۔ اگر مجلس ایک ہی ہوتی تو پھر بلا تمہید کے شروع ہوتی، بغیر تمہید کے، مگر اب کیونکہ مجلسیں ہونا لہٰذا آپ کے ذہن کو آمادہ کیا جا رہا۔ نبی نے کہا تم لوگ، اچھا جب ممبر بن گیا اب اعلان کر دیجئے۔ چچا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پورا مجمع داد دے یا نہ دے، مگر اگر خادم شبیر صاحب نے اس جملے پہ ہاتھ اٹھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ مجلس ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب مجلس ایک لفظ ہے جو حسینی ہر حسینی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب ممبر بن گیا، ایک روایت دکھائیں کہ نبی نے ممبر بنتے ہی جیسے کجاوے رکھے ممبر پہ بیٹھ گئے ہو، بیٹھے نہیں۔ جب ممبر بن گیا تو نبی نے فرمایا اب اس پر چادر ڈالو۔ ہائے ہائے، اب اس پر چادر ڈالو۔
سمجھے شیعہ قوم کون سی قوم ہے؟ ارے جو ممبر کے اوپر کی چادر نبی کے بغیر نہیں لیتی، وہ چادر کے نیچے کے بندے امت سے کیسے لے لیں؟ جو ممبر کے اوپر کی چادر رسول کے بغیر نہیں لیتے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نبی نے کہا کہ ممبر بناؤ، اب ممبر. اچھا کجاوے کیوں لیے گئے تھے؟ کیوں لیے گئے تھے نبی نے کجاوے؟ کیا ضرورت تھی کجاووں کی؟ کوئی ضرورت تھی نہیں. کجاوا اس زمانے میں اہم ترین ضرورت تھا. ہر گھر میں کجاوا ہوتا تھا، اونٹ ہو نہ ہو. بھائی ایسے بہت سارے گھر ہیں نا جس میں موٹر سائیکل نہیں، ہیلمیٹ ہے. کیونکہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے چلنے کے عادی ہوتے ہیں تو ہیلمیٹ ضرور رکھتے ہیں، کبھی کوئی نہ چھوڑ کے چلا جائے. تو اس زمانے میں کجاوا ہر گھر میں ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا کجاوا؟ کیونکہ اونٹ پر کتنا ہی بہادر آدمی ہو بغیر کجاوے کے سفر نہیں کر سکتا. وہ کجاوا ضروری ہے، لازم ہے. نبی نے کہا کجاوا لے لو. اب کجاوے لے لیے گئے. کیوں؟ کیا اور کسی چیز کا ممبر نہیں بنا سکتا تھا؟ جس چیز کا چاہتے نبی ممبر بنوا لیتے، مگر نہیں کہا کجاوے. کیونکہ کجاوا عرب کی ضرورت کا نام تھا، ہر گھر میں کجاوا ہوتا تھا. کیوں مانگا؟ جانتے کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کہ آج تک جتنے خطیب اس ممبر پہ آئے نا، میں امامہ لگا کے پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی ٹوپی لگا کے پڑھے گا، اغروی صاحب امامہ لگا کے پڑھیں گے، غضنفر صاحب ٹوپی لگا کے پڑھیں گے. تو یہ آدمی امامے میں پڑھتا ہے یا ٹوپی میں پڑھتا ہے یا کھلے سر پڑھتا ہے؟ اچھا اگر امامہ بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہ ہو، اور ہم میں سے کوئی ہیلمیٹ لگا کے مجلس پڑھنے لگے تو شب داری تو ختم ہو جائے گی، مگر مجلس بہت دن تک چلے گی. جب بھی آپ سڑک پہ نکلیں گے، پہنچ رہی ہے بات تو پھر اپنی آواز پہنچائیے نا. جب بھی آپ سڑک پہ نکلیں گے، جب بھی آپ سڑک پہ نکلیں گے اور کسی کو ہیلمیٹ لگائے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں گے، فوراً آپ کو پھینسی بھی یاد آئے گا، مجلس بھی یاد آئے گی، خطیب بھی یاد آئے گا، موضوع بھی یاد آئے گا، واقعہ بھی یاد آئے گا. نبی جانتے تھے کہ عرب کے ہر گھر میں ہے کجاوا. میں چاہتا یہ ہوں کہ جب بھی عرب کی دنیا کا بدو گھر میں کجاوا دیکھے، اسے غدیر بھی یاد آئے، علی بھی یاد آئے، ولایت بھی یاد آئے، ولایت بھی یاد آئے. ٹھیک ہے، سنیے بھائی، سنیے بالکل آرام سے، بات آگے بڑھ رہی نا، ایک ایک منزل آگے بڑھ رہی. تو نبی نے کہا ممبر بناؤ، ممبر بن گیا. اب جب ممبر بن گیا تو نبی ممبر پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد 1 گھنٹہ 30 منٹ کا خطبہ دیا. 1.5 گھنٹے کا خطبہ. کتنے؟ 1.5 گھنٹے کا خطبہ. اور اس خطبے میں پتہ آپ کے حالات سے زیادہ بدتر حالات ان کے تھے. دلیل یہ ہے کہ اگر خطیب یہ سمجھے کہ مجمع مجھے سن نہیں رہا تو ہر 5 منٹ کے بعد کہے گا توجہ توجہ توجہ، اور پھر کوئی سی ڈی سن کے کہے گا یا اتنی مرتبہ تو توجہ کہا ہے. نبی نے اس 1.5 گھنٹے کے خطبے میں 54 مرتبہ کہا توجہ توجہ. یعنی نبی نے 54 مرتبہ کیا کہا؟ ایھا الناس، سنو اے انسانو، سنو اے انسانو سنو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی توجہ سے سن رہے تھے. جب خطبہ تمام ہو گیا تو نبی نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا. پھر وہ سن لیجئے، من کنت مولا، آگے کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ تو پھر بولیے نا من کنت مولا. نہیں باہر والے بھی بولے نا من کنت مولا. یہ بنیاد ہے شیعت کی. فہذا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. قدیر ختم ہو گئی. تمام. آج تک عالم اسلام کا مزاج ہے کہ اہل بیت کی جتنی فضیلت تاریخ میں ملی، انہوں نے 2 کام کیے، یا دبائی یا مٹائی. نہ غدیر دبا سکے نہ مٹا سکے، نہ غدیر دبا سکے نہ مٹا سکے. کیوں؟ کیونکہ راوی تھے 1.25 لاکھ اور سب کی ایک دوسرے سے ٹینشن تھی. ایک سے کہتے تھے تو بیان نہ کرنا تو وہ کہتا تھا میں تو بیان کروں گا. اسے سمجھاتے تو دوسرا. حد ہو گئی کہ یہ راوی ماموں، اس کے راوی ماموں تو ہیں ہی، امی بھی ہیں. اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ماموں تو سب ہیں،
امی بھی ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ ہماری امی نے بھی بیان کیا کہ نبی نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں ماموں کی نہ مانو, کم سے کم امی کی مان لو, کسی کی تو مانو نا, کسی کی مان لو. نہیں مانی. اب آپ سنیے, اب یہ واقعہ جو کا تو اٹھا کے یاد رکھیے گا اختلاف کہاں سے ہوا. ہمارا بنیاد کیا ہے, مقصد کیا ہے, اختلاف. یہ جو کا تو واقعہ عالم اسلام کی ہر کتاب نے اپنی اس میں لکھ دیا. بھائی جب سب نے کتابوں میں لکھ دیا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب سب نے لکھا من کنت مولا, تو سنیے جھگڑا متن پر نہیں ہے, ترجمے پر ہے. جھگڑا متن پر نہیں ہے, ترجمے پر ہے. اس لیے کہ جتنوں نے ترجمہ کیا وہ یہ لکھا کہ نبی نے یہاں مولا سے مراد بھائی لیا, اور جلال الدین سیوطی نے تو حد کر دی, اس نے لکھا یہاں مولا سے مراد داماد. یعنی نبی نے 1.25 لاکھ کا مجمع روک کے اپنی دامادی کا اعلان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمدی کی دامادی کا اعلان کسی حجرے سے نہیں ہوتا, غدیر کے میدان سے ہوتا ہے. اب نبی نے اعلان کر دیا. سن لیا آپ نے؟ کتنے لوگ تھے بھائی بتائیے ذرا, کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ تھے حاجی جن کے سامنے میرے نبی نے یہ بیان کیا. تمہید ختم ہو گئی, مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب میں بالکل یہ نہ سمجھوں کہ میں آئینے کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تمہید ختم, مجلس یہاں سے شروع. پہلا لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تمہید آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ گئی, اب پہلا لفظ کہہ رہا ہوں. سنیے کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ. تاریخ کیا تھی؟ 18 ذی الحج. 18 ذی الحج. سنیے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں اختلاف کہاں سے ہے. یہ 2 فاصلے یہ اتنے کیوں ہو گئے کہ ہم ادھر آ گئے اور وہ ادھر. سنیے, اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو بہت دور تک جائے گا. سنیے کہاں سے فرق ہوا. بھائی غدیر ہوئی 18 ذی الحج 10 ہجری میں. 18 ذی الحج 10 ہجری. سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج, اس کی 18 تاریخ. کتنے دن بچے؟ 12. 12 دن کے بعد مہینہ ختم ہو جائے گا. 12 دن کے بعد جو پہلی تاریخ آئے گی وہ ہوگی محرم کی, یعنی نیا سال شروع. ہجری ختم 10, 11 شروع, 12 یہ, 30 وہ, کتنے ہو گئے وہ جوڑیے, 12 تو یہ, 12 یہ. بھائی نبی نے اعلان کیا 18 کو, تو 12 تو یہ دن بچے. 30 دن کس کے؟ محرم کے. اور 28 دن وہ, کتنے ہو گئے؟ 70. اور 70ویں دن نبی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. غدیر کے بعد پورے 70ویں دن میرے محمد نے اس دنیا سے پردہ کر لیا. غدیر میں کتنا مجمع تھا ذرا بولیے نا؟ 1.25 لاکھ کا. اختلاف اس بات پر نہیں کہ لوگوں نے 70 دن کے بعد محمد علی کو ولی نہیں مانا. اختلاف اس بات پر ہے کہ غدیر میں تو 1.25 لاکھ تھے, 70 دن کے بعد محمد کے جنازے پہ 125 بھی نہیں رہے. کی قسم ذرا چاہیے. اختلاف اس بنیاد پر نہیں کہ تم نے محمد کے کہے ہوئے کو مانا یا نہیں. اختلاف اس بات پر ہے کہ 70 دن پہلے تو 1.25 لاکھ ہے, اور 70 دن کے بعد میرا نبی اس دنیا سے پردہ کر رہا ہے, 125 بھی نہیں ہے. کہاں گئے؟ ان کی تلاش ضروری ہے. علی کو مولا مانو یا نہ مانو, یہ ڈھونڈو کہ وہ گئے کہاں. زمین کھا گئی. ارے ذرا بولیے, زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. اور اس کے باوجود بھی تم شیعوں پہ یہ چاہتے ہو کہ یہ اسے نہیں مانتے, یہ اسے نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے. ارے ہم سب کو مانیں گے, مگر شرط ہے محمد کے جنازے میں دکھاتا چلا جا, ہم سے منواتا چلا جا. بھائی آپ جو ہیں, آپ جو شرط لگا رہے ہیں شیعہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ مجلس, اگر یہ مجلس خوجوں میں پڑھی جاتی نا تو کھڑے ہو جاتے, مگر کیونکہ آپ کو نقطے پہ نقطہ سننے کی عادت ہے, تحقیق نہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی میں اختلاف کیا, ہم یہی تو اختلاف بتا رہے ہیں. بس 70 دن پہلے تو 1.25 لاکھ ہے, جنازے پہ 125 بھی نہیں ہے. کہاں چلے گئے وہ؟ کہاں گئے؟
ایسے کر رہے ہو. کوئی شیعہ اس لیے ناراض نہیں ہے ان سے کہ تم نے علی کو علی نہیں مانا. ہم ناراض اس لیے ہیں کہ تم نے تو نبی کو چھوڑ دیا. اور سنیے, اگر آپ کے ذہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو ایک ایک حسینی سے توجہ کی خیرات مانگ رہا ہے جملے پہنچ. آپ پھر ہم پہ زبر ہے اسے نہیں مانتے, اسے نہیں مانتے, اسے نہیں مانتے. جو دادا کے جنازے میں نہیں آیا ہم اسے نہیں مانتے, تو جو نبی کے جنازے میں نہیں آیا. اور دوسرے, ہمارے ہاں صحابیت کا ایک معیار ہے, ایک اسٹینڈر ہے, ایک لیول ہے. ہمارے ہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہتے. ذرا بولیے. ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہتے. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار ہی ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو. اے بولیے, ذرا بولیے. ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو, مال ہو تو بیزر, علم ہو تو ابو ذر. آپ کہتے ہیں ہم فلاں کو نہیں مانتے. مال ہو تو بیزر, علم ہو تو ابو ذر, عرش پہ ہو تو تارے, فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے, اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. دیکھیے آپ 70 دن بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, رکیے آرام سے, بالکل 70 دن پہلے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک صاحب یہاں نماز پڑھانے آئے, 2 مہینے انہوں نے نماز پڑھائی, 2 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی پورے علاقے کو پتا چلا کہ حیثی کے امام کا انتقال ہو گیا, میں سب آ گئے, چاہے نماز پڑھی ہو یا نہ ہو. کیوں؟ نماز پڑھی تھی, رشتہ داری تھی, خاندان ایک تھا, کچھ بھی نہیں, اس لیے آ گئے کیونکہ خدمت دین کی تھی. کمال ہے, یعنی 70 دن میں مولوی سے اتنی وفاداری, اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو, جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو. تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے جنازے میں 6 یا 7 آدمی تھے. علی کے علاوہ کتنے آدمی تھے؟ 6 یا 7. ان سے ان کو منوا لو, جو تم کہو گے ہم ان سے زیادہ ماننے کو تیار ہیں. جو تم کہہ رہے ہو ہم اس سے زیادہ ماننے کو تیار ہیں. اچھا کہاں گئے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ جو 70 دن پہلے تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا محمد کی آواز میں, جنازے پہ 125 بھی نہیں ہے. سوال پیدا نہیں ہوا آپ کے دماغ میں؟ دستک نہیں دی توجہ نے کہ آپ کے دماغ کا دروازے کو نہیں ہلایا کہ ذرا سوچ جھانک کے معاملہ ہو کیا رہا؟ بس 70 دن پہلے تو 1.25 لاکھ ہے, 70 دن کے بعد 125 نظر نہیں آ رہے. کہاں گئے؟ 7 آدمی تھے. کتنے؟ 7. اور ان 7 کا بھی ایک ہی جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کون تھے 7. ایک علی تھے اور 6 علی والے تھے. ایک علی تھے اور 6 علی والے تھے. ہے ہی نہیں کوئی. تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے ایک پردہ لگایا, پردے کے ادھر پیغمبر اسلام کو لٹایا, اور پردے کے ادھر وہ 6 بیٹھے رہے. اب مجمع تو ہے نہیں, کہاں گیا مجمع؟ کہاں گیا مجمع؟ مجمع چلا گیا کہاں؟ وہ جو ایک کمرہ تھا, کیا نام تھا بھائی علی باز اس کا؟ ہاں میں نام نہیں لوں گا. کیا نام تھا؟ ہاں سب وہاں تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے. ہاں سارا خطرہ وہی تھوڑی بول لیں گے. نہیں سنیے, سنیے, سارا مجمع وہاں. نبی یہاں 6 آدمیوں کے ساتھ لیے بیٹھے رہے. اب جب نبی بیٹھے, علی لیے بیٹھے رہے, تو علی اور نبی کے چچا ہیں جن کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب. سنیے اختلاف, پہلا اختلاف میں نے آپ کو بیان کیا. کیا؟ عباس ابن عبد المطلب نایاب بھائی وہ آئے, اور انہوں نے آ کے پردے کے ادھر کھڑے ہو کے کہا علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا چچا یہاں بیٹھا ہوں, میرے بھائی کا جنازہ ہے, رسول اللہ کا جنازہ ہے. کہنے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور وہاں اسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے, اسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے. تو علی نے کہا اچھا چچا بننے دیجئے. کہ نہیں, اس کو وہاں بادشاہ بنایا جا رہا, تم یہاں. تو کہا چچا میں کیا کروں,
اس کو بنایا جا رہا ہے تو بنانے دو. کہا نہیں, تم اٹھو اور اٹھ کے میرے ساتھ سقیفہ تک چلو. جب تم سقیفہ چلو گے تو میں اور اعلان کروں گا اور سلمان اور ابو ذر تصدیق کریں گے. میں کہوں گا کہ تم اسے بنا رہے ہو, 70 دن پہلے تو محمد نے اسے دکھایا تھا, اسے منوایا تھا, اسے پہچنوایا تھا, تم 70 دن کے بعد اسے چلو. تو بس ایک جملہ کہا, خدا کی قسم اسے پہچانو کہ علی کیسے کہتے ہیں, شیعوں کا رہبر کیسا ہوتا ہے, وصی رسول کیسا ہوتا ہے, جانشین مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے. علی نے ایک جملہ کہا, جتنے بزرگ ہیں اگر وہ جملے پہ نہیں بولے تو میں سمجھوں گا کہ جملے کی پذیرائی آپ نے حق سے ادا نہیں کی. عجیب و غریب جملہ کہا چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں اس خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ کی قسم چچا کیا میں اس خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ کہا تو میرے لال وہاں تو اسے بنا دیں گے. کہا بنانے دیجئے, بنانے دیجئے, کوئی ضرورت نہیں علی کو اس خلافت کی, مگر میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا. مزاج سمجھ گئے آپ؟ علی وہ ہے جس نے محمد کے لیے خلافت چھوڑ دی, زمانہ وہ ہے جس نے خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دیا. سنیے اب آپ, چچا کہا. اب بھائی چچا تو چچا تھے, کیسے چلے جاتے؟ بھائی محمد کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا تھا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, گئے اور گھوم پھر کے پھر آئے. خدا کی قسم یہ تاریخ کا عجیب منظر ہے نایا بھائی. آئے اور آنے کے بعد کہا کہ علی تم جاؤ گے نہیں؟ کہا چچا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے, اس لیے کہ میں خلافت کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا, میں خلافت کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. کہا تو پھر کوئی بات نہیں, اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میرا ایک کام تو کر دو گے؟ کہا چچا بتاؤ. کہا ایسا کرو تم مت آؤ, پردے کے باہر اپنا ہاتھ نکال دو, میں ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور سلمان اور ابو ذر سقیفہ میں جا کے کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر لی. جب محمد کا چچا علی کی بیعت کر لے گا پھر کس کے اندر دم ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا دے؟ بس علی نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں موجود ہے کہ چچا میں اپنا ہاتھ دے تو دیتا مگر کیا کروں, میرا ہاتھ محمد کے بدن پہ ہے, میرا ہاتھ محمد کے بدن پہ ہے. کہا تو میرے لال وہ بنا رہے ہیں. کہا بنانے دیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ علی نہیں گئے, 3 دن تک علی نبی کا جنازہ علی کے گھر میں بیٹھے رہے. 3 دن تک, ایئر کنڈیشن نہیں تھا, برف کی سلیاں نہیں تھی. میاں 3 دن کوئی محلے میں جنازہ رکھ لے تو پورا گاؤں کپڑا رکھ کے گھومنا پڑے گا, یہی حالات ہوں گے. کوئی ہو جو آ کے کہے کہ علی دفن کر دو, سڑ جائے گی, بدبو پیدا ہو جائے گی, جو ہمارے مزاج میں ہوتا. کوئی نہیں آیا کیونکہ جانتے تھے علی نے 3 دن رکھ کے 2 اعلان کیے. پہلا اعلان تو یہ تھا, او دنیا والو دیکھ لو, جب اس کی موت تمہاری طرح نہیں تو حیات تمہاری طرح کیسے ہوگی. اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ علی نے 3 دن کیوں رکھا بھائی؟ 3 دن اس لیے رکھا کیونکہ اگر علی 3 دن سے پہلے دفن کر دیتے تو وہ جو چودھری بن رہے تھے سماج کے, وہ کہتے ہمیں تو موقع ملا ہی نہیں ورنہ ہمیں ایسے دفن کرتے. علی نے کہا 3 دن کا موقع ہے, آؤ. جب 3 دن تک نہیں آئے تو علی نے اسی حجرے میں دفن کر دیا, اسی حجرے میں دفن کر دیا. اتفاق یعنی غدیر کے 73ویں دن یہ حادثہ ہوا, 73ویں دن دفن کر دیا. اچھا انہیں نبی نے کو دفن کیا گیا, ادھر ان کی بادشاہت کا اعلان ہو گیا کہ جی انہیں بادشاہ بنا دیا, یہ بادشاہ بن گئے. اچھا جب بادشاہ کوئی بنتا ہے, اب سباسد کے الیکشن چل رہے ہیں, کوئی جیت جائے تو جلوس تو نکلنا ضروری ہے, اور اس کا تو ضرور نکلے گا جسے کوئی پہچانتا نہ ہو. اب اگر علی کو مانتے تو علی کے جلوس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ علی کو 1.25 لاکھ میں دکھایا جا چکا تھا, بتایا جا چکا تھا, منوایا جا چکا تھا. مگر جنہیں بنایا گیا انہیں تو محلہ بھی نہیں پہچانتا تھا, انہیں بنا دیا گیا. اب جب انہیں بنا دیا گیا تو ان کا جلوس پورے شہر میں گھوما اور گھوم کے ختم کہاں ہونا تھا؟ گھر. اب جب گھر, اب میں ایک جملہ کہوں گا بہت آہستہ سے, جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے وہ یہیں رہ جائیں گے. ان کی تو بدقسمتی اور ہماری خوش قسمتی کہ جنہیں بنایا گیا تھا ان کے ابا زندہ تھے. ہماری خوش قسمتی اور ان کی بدقسمتی کہ ان کے ابا زندہ تھے. 73واں دن
نبی کو دفن کیا جا چکا، ان کا جلوس نکلا. اب جب وہ جلوس نکل کے انہی کی گلی میں آیا تو صبح کا ٹائم تھا، شور و غل مچ رہا تھا، جیت گئے بن گئے. تو ان کے ابا باہر نکلے، اور انہوں نے کہا یہ شور و غل کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ گلی کے اس طرف سے کچھ اوباش قسم کے لڑکے آ رہے ہیں، بنا دیا. کون بنا دیا؟ کسے بنا دیا؟ اب وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ان کے ابا ہیں. تو انہوں نے کہا انہیں بنا دیا. تو انہوں نے کہا کسے بنا دیا؟ کہ وہ جو پیچھے آ رہے ہیں. کہ کنہیں؟ اب جو جلوس مڑا تو انہوں نے دیکھا کہ انہی کا بیٹا 4 لوگوں کے کاندھوں پہ آ رہا ہے. پھر سن لیجئے، آہستہ سے سن لیجئے. انہی کا بیٹا 4 لوگوں کے 4 کو جب ہی اٹھایا جاتا ہے جب اس میں خود طاقت نہ ہو. 4 لوگوں کے کاندھوں پہ. اب وہ آئے تو انہوں نے کہا کسے بنا کے حضور انہیں؟ تو انہوں نے کہا اسے کیا بنایا؟ تو انہوں نے کہا آج سے بادشاہ بن گئے. کہا بادشاہ کس کو؟ کہا پیغمبر اسلام کے بعد اب اسلام کے حاکم ہی ہے. تو انہوں نے لوگوں کو تعجب سے دیکھ کے کہا بھئی کمال ہے، جو صفت آج تک مجھے باپ ہو کے نظر نہ آئی. بولیے ذرا بولیے، یہی مجلس ہے یہاں. مجھے تو باپ ہو کے نظر نہیں آئی، تجھے پڑوسی ہو کے نظر آ گئی. تو انہوں نے کہا اب ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں تاریخ کے دامن سے کہہ رہا ہوں چچا، ذمہ داری کے ساتھ. ایک طالب علم آنا ذمہ داری کے ساتھ ایک جملے پہ، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں چیخ چلا کے، ہے نا، کیونکہ مجلس آخری نہیں، اس کے بعد بھی تو پڑھنا ہے. اگر ہم سب کچھ دم ایسے میں دے کے چلے جائیں تو آگے پھر کیا منہ دکھائیں گے. پھر سنیے. اب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا بھائی انہیں کیا بنایا؟ اب وہ تو کاندھوں پہ بیٹھے. اب وہ کہہ رہے ہیں نیچے اتر. ابا کہہ رہے ہیں نیچے اتر. وہ اترنے نہ دے. انہوں نے کہا جی کیسے اترنے دیں، بادشاہ بنایا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اب وہ معاملہ کیڑا پھنس گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، بہت سنیے گا، تاریخ ہے تاریخ. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیوں بنایا اسے؟ تو کہنے لگے حضور اب یہ بادشاہ بن گئے اسلام کے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں جو میرا نہیں ان کے ابا کا ہے، ان کے ابا کا ہے، میرا نہیں ہے. اور چچا تصدیق کریں گے، ان کے ابا نے کہا، میں نے نہیں کہا. ان کے ابا نے کہا اسے کیوں بنایا؟ تو کہنے لگے اب کیا بن گئے؟ تو بس ان کے ابا نے ایک بات پوچھی کہ بتاؤ اسے کیوں بنایا؟ کیا مدینے میں علی نہیں تھے؟ اسے کیوں بنایا؟ کیا مدینے میں علی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا علی تو تھے. تو کہنے لگے جب علی تھے تو اسے کیوں بنایا؟ بھئی جب مدینے میں علی تھے تو اسے کیوں بنایا؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ فلاں پہ تبرہ کرتے، ہم کسی پہ تبرہ نہیں کرتے. ہم وہی کہتے ہیں جو ان کے ابا نے کہا، جب علی تھے تو اسے کیوں بنایا؟ بھئی ان کے ابا کا یہی تو جملہ ہے، جب علی تھے اسے کیوں بنایا؟ کیوں بنایا اسے؟ کیا وجہ تھی اسے بنانے کی؟ اب وہ خیر اب کون سمجھائے بھائی. انہوں نے کہا چچا ہٹیے، جلوس آگے جانا. اس نے کہا 1 انچ نہیں بڑھے گا، جلوس لے کے جائے گا، نہیں رک. تو اب وہ جو کاندھے پہ وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، جنہیں بنایا گیا تھا وہ پیچھے، کیونکہ پیچھے ایک بہت بڑے آدمی تھے، سمجھ گئے نا، بہت بڑے. تو انہوں نے کہا بھائی آؤ تم ابا کو سمجھاؤ. تو وہ آئے مجمع کو ہٹاتے ہوئے، تو دیکھا کہ ان کے ابا کھڑے. تو انہوں نے کہا چچا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو چیز مجھے آج تک نظر نہیں آئی، کوئی خاصیت اس میں، تمہیں نظر آ گئی. دوسری بات یہ کہ علی کے ہوتے ہوئے اسے کیوں بنایا؟ کیا تو غدیر میں نہیں تھا؟ اس نے کہا تھا. کیا تو نے نبی کے ہاتھوں پہ علی کو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا. کیا علی نے دکھایا نہیں تھا؟ کہا دکھایا تھا. علی کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ کہا. کہ پھر اسے کیوں بنایا؟ اب سنیے جملہ ان کا، وہ جو بڑے والے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ تو بے وجہ ناراض ہو رہے، بنایا علی کو تھا، دکھایا علی کو تھا، سمجھایا علی کو تھا، سب کچھ. کہا تو میں ابھی تو یہ پوچھ رہا ہوں جب سب کچھ علی کو کے لیے کیا تھا اسے کیوں بنایا؟ بس انہوں نے ابا کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا. کہنے لگے دیکھیے ہم جانتے ہیں خلافت علی کا حق ہے، آیت علی کے بارے میں آئی تھی، انگوٹھی علی کی گئی تھی، آیتیں علی کے دروازے پہ آئی تھی، سب کچھ علی کا تھا اور بنایا بھی علی کو گیا تھا، مگر انہیں اس لیے بنا دیا گیا کیونکہ علی عمر میں کم ہے، یہ عمر میں زیادہ ہے، تو عمر کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا، ورنہ حق تو علی کا تھا. اس نے کہا بے وقوف سمجھا ہے، اگر محمد کی خلافت عمر کی بنیاد پہ دی جا رہی ہے تو اسے کیوں بنایا؟ میں تو اس کا بھی باپ ہوں. کیوں بنایا؟ میں تو، یہ تاریخ ہے، میں تو
اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، جسے باپ تو بیٹا کہنے کو تیار نہیں، تم پڑوسی سے چچا کہلوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا جی یہ لفظ تاریخ میں، خیر بہرحال انہیں بنا دیا گیا۔ ان کی حکومت کا زمانہ بہت ہی کم رہا، 3 یا 3.5 سال، اور 3 اور 3.5 سال میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے انہی کو بنایا جن کا احسان تھا، جنہوں نے ابا کو سمجھایا تھا، جنہوں نے ابا کو، اور وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں مگر آج سے یہ ہے، انہیں بنا دیا گیا۔ ان کا زمانہ خلافت 12 یا 13 سال رہا۔ ان کی تاریخ خلافت میں صرف دھول اڑی، گھوڑے دوڑے اور گرد آئی اور یہ گیا اور وہ گیا اور تلوار چلی، اور اتنی تلوار چلی، اتنی تلوار چلی کہ نہ ان کے بدن پہ کھروچ آئی نہ سامنے والے کے۔ مگر اسلام کی تاریخ میں ایک لفظ لکھا گیا کہ اسلام محمد کے کردار سے نہیں، ان کی تلوار سے پھیلا، یہ لکھا گیا، بنا دیا گیا جی نے۔ اب جب ان کا وقت آخر آیا تو لوگوں نے سوچا کہ جیسے انہیں بنایا گیا تھا یہ کسی کو بنا دیں گے، مگر ان پہ تو کسی کا احسان نہیں تھا، یہ بڑے عقل مند تھے۔ انہوں نے کہا حضور اب آپ جا رہے ہیں، کسے بنایا؟ انہوں نے کہا میں باولا تھوڑی ہوں، مجھ پہ احسان تھوڑی ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں بناؤں گا۔ تو کہا پھر کہ میں 6 آدمی دوں گا، شورا، 6 آدمیوں کی کمیٹی، وہ جسے چاہیں بنا دیں یا ان میں سے جسے چاہے بنا لو۔ تو انہوں نے کہا کس کس کو؟ تو انہوں نے کہا پہلا نام ہے طلحہ کا، دوسرا زبیر کا، تیسرا عبد الرحمن ابن عوف کا، چوتھا سعد بن ابی وقاص کا، 5واں عثمان کا، 6واں علی بن ابی طالب کا۔ جسے یہ 5 یا 6 آدمی ہے، جسے چاہے بنا لیں یا جس کو تم چاہو ان میں سے بنا لینا۔ تو وہ جو پاس بیٹھا تھا اس نے کہا حضور کیوں جھگڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ان 6 میں سے ہی بننا ہے تو کسی کو بنا دے۔ تو دیکھیے یاد رکھیے، مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ اس نے کہا چل میں یہ تجھ سے پوچھتا ہوں کسے بناؤں؟ تو اس نے کہا کہ وہ چچا طلحہ کو بنا دیجئے۔ اس نے کہا چچا طلحہ کو بنا دوں؟ تاریخ کے جملے یہ ہیں، اگر طلحہ کو بنا دیا تو حکومت کی انگوٹھی بیوی کی انگلی میں پہنا دے گا، تاریخ ہے یہ۔ تو کہنے لگا حضور زبیر کو بنا دیجئے۔ تو کہنے لگا اگر زبیر کو بنا دیا تو امت مسلمہ کا فرعون ہے۔ تو کہا سعد بن ابی وقاص کو بنا دیجئے۔ تو کہا غیظ میں ابلیس سے بدتر ہے۔ تو انہوں نے کہا اسے بنا دیجئے، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ چھوڑ گئے 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان ہیں، انہیں بنا دیجئے۔ تو کہنے لگے خاندان سے اتنی محبت کرتا ہے، اسلام کو کم پالے گا خاندان کو زیادہ پال دے گا۔ 6 اب مرتا ہوا آدمی ہے، سنیے تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو، تاریخ خلافت پوری، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ان 5 کو نہیں بنانا، مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس نے کہا کہ علی کو بنا دیجئے۔ اس نے کہا علی کو بنا دوں؟ میں تو جا رہا ہوں، پھنسنا تمہیں ہی ہے، یہ تو سب معاملات اپنے تک ہیں۔ اگر علی کو بنا دیا تو تمہیں پیٹ پیٹ کے صراط مستقیم پہ لگا دے گا۔ تمہیں پیٹ پیٹ کر صراط مستقیم پہ لگا دے گا۔ مرنے والے نے سے پھر ایک اور سوال کیا، کہنے لگے حضور اگر آپ نہیں بنا رہے تو یہ بتا دیجیے کہ اگر انہی میں پارٹی ہو گئی، 3 ایک طرف اور 3 ایک طرف، پھر کسے بنائے؟ تو کہنے لگے یہ دیکھنا کہ علی کدھر ہیں، جدھر علی ہوں ادھر والے کو مت بنانا۔ بالآخر یہ چلے گئے اس دنیا سے اور ختم ہو گیا معاملہ۔ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ بنانا کسے۔ ایک دن جناب سلمان دوڑے ہوئے آئے، مولا کائنات گھر میں بیٹھے تھے، تو کہنے لگے یا علی شورا بیٹھ گئی، شورا سمجھتے ہیں وہ 6 آدمیوں کی کمیٹی، شورا بیٹھ گئی۔ علی نے کہا کس لیے بیٹھی ہے؟ تو کہنے لگے خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کو بعد رسول پہلی بار اتنے غضب میں دیکھا گیا، اٹھے آنکھوں میں لال ڈورے، کہنے لگے کس کے اندر اتنی طاقت کہ علی کے بغیر خلیفہ بنا دے؟ اور یہ کہہ کے جو چلے تو سلمان نے آگے بڑھ کے کہا یا علی وہ 5 نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کہہ کے دیوار پہ ٹنگی ہوئی ذوالفقار اتاری کہ لا تلوار لا کے دے، اگر آج علی کے تلوار چلنے لگی تو یاد رکھ روح قبض کرنے والا تھک جائے گا، تلوار نہیں تھکے گی۔ سنیے یہ تاریخ خلافت ہے، یہی تاریخ خلافت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مجمع بھرا ہوا تھا، جہاں شورا بیٹھی ہوئی تھی، 5 آدمی سٹیج پہ تھے اور پورا مجمع ہزاروں کی تعداد میں نیچے تھا، اور دروازہ ایک ہی تھا نایاب بھائی، چچا دروازہ ایک ہی تھا، عباس صاحب، نور بھائی دروازہ ایک ہی تھا، اور دروازے تک پبلک، اب ایک ہی دروازہ اور سب اندر،
اور سب کا منہ ادھر اور وہ بیٹھے ہیں یہاں پانچوں. تو جو پیچھے بیٹھے تھے دونوں, ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بھائی کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا زلزلہ نہیں آ رہا. کہا تو زمین کیوں ہل رہی ہے؟ اب جو اس نے ہاتھ رکھا تو زمین ہل رہی تھی. تو اس نے جو پیچھے دیکھا اس نے کہا زلزلہ نہیں آ رہا, قیامت آ رہی ہے. بعد محمد پہلی بار علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھی لوگوں نے. تاریخ کہتی ہے کہ علی بڑھتے جا رہے تو سلمان اور ابوذر پیچھے تھے. بس جیسے انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں, جو یہاں تھے وہ کود کے, تو وہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا غصے والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, بد اخلاق, جہاں بیٹھا تھا وہیں نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا. اس نے کہا 2 منٹ رک جا, ابھی پتہ چلے گا کون کہاں جائے گا. بس جیسے یہ کہا اتنی دیر میں مولا کائنات آ گئے. تاریخ کہتی ہے دروازے میں ہاتھ پھنسائے علی نے, دروازے میں. اب دروازہ تو ایک ہی ہے, مجمع اندر, اور علی نے دروازے میں ہاتھ پھنسا دیے. اور پھنسانے کے بعد بس ایک سوال کیا, کیا ہو رہا تھا؟ بھائی اتنا ہی سناٹا تھا وہاں بھی جتنا یہاں ہے. کیا ہو رہا تھا؟ تو لوگوں نے انہیں دیکھا جو امیدوار تھے, تو اس نے کہا میرا نام مت لینا, بالکل میرا نام مت لینا. تو کہا کیا ہو رہا تھا؟ تو کہا حضور خلیفہ بنایا جا رہا تھا. کسے بنایا؟ لوگوں نے پھر امیدوار کو. اس نے کہا خدا کے واسطے بس آج بچا لو, بس آج کی بات ہے, بس آج بچا لو, بس کہ آج کیا ہو رہا تھا کہ حضور خلیفہ. کسے بنایا؟ تو سعد بن نبی آپ ہی کو بنا دیا, آپ ہی کو, بس آپ ہی کو بنا دیا, آپ ہی بن گئے. علی نے کہا اچھا میں آئے. تو کہنے لگے آ گئے. اب جب علی آگے آئے تو وہ جو پیپر تھا جس پہ نام لکھے تو وہ اسے دے رہا ہے, وہ اسے خیر امیدوار پہ آیا کیونکہ نام اس کا تو اس نے فوراً. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا علی ہم نے تو آپ کو بنا دیا مگر کچھ شرطیں ہیں. تو کہا کیا شرطیں ہیں؟ یہ کوئی بھی لفظ خطابت نہیں, یہ تاریخ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, ایک ایک لفظ تاریخ ہے. کہا کہ کسے بنایا؟ تو کہنے لگا آپ کو بنا دیا مگر شرطیں ہیں. علی نے کہا پہلی شرط کیا ہے؟ تو کہنے لگے پہلی شرط یہ قرآن پر عمل کرنا ہوگا. تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا, تم کہہ رہے ہو قرآن پہ عمل, اور اس سے کہہ رہے ہو جس کے گھر میں اترا ہے, اس سے کہہ رہے ہو جس سے. تو کہا کہ اچھا دوسری بات یہ کہ سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. علی نے کہا جو ہم کرتے ہیں وہی سنت ہوتی ہے. تو کہنے لگا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. ان کی سمجھ گئے نا, ان کی جن کو دیکھ کے شیطان گلی بدل دیتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈرتا تھا ان سے شیطان, گلی بدل دیتا. ڈرتا وٹرتا نہیں تھا, ہاں وہ کہتا تھا جب یہ یہاں کام پہ لگے میں کہیں اور دیکھ لوں جا کے. ہاں بے وجہ کی آپ کہہ رہے. ہاں یہ تاریخ ہے, یہ ملے گا آپ کو, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سب کتابوں میں مل جائے گا, اور دکھا دوں گا کہ یہی لکھا ہے کہ ڈرتا تھا. تو اب کہا کہ انہوں نے کہا ان کی. تو مولا کائنات نے ایک سوال کیا اور ایک جواب دیا. سوال سن لیجئے. کہا کیا ان کی سنت قرآن اور رسول کی سنت سے الگ تھی؟ کیا ان کی سنت قرآن اور رسول سے الگ تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں الگ تو نہیں تھی. تو کہنے لگے جب الگ نہیں تھی تو گنوا کیوں رہے ہو, اور اگر الگ تھی تو تم نے سوچا کیسے کہ میں عمل کر دوں گا؟ لیکن میں نے آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پوری تاریخ خلافت سنا دی. تو کہا تم نے سوچا کیسے کہ علی ان کی سنت پہ عمل کرے گا؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا علی پھر ہم آپ کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. خدا کی قسم ممبر کے فراز سے حسینی کہہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اگر یہ جملہ تاریخ سیاست میں کوئی دکھا دے جو علی سے پہلے اگر کسی نے کہا ہو تو خط غلامی لکھ دو. علی نے کہا سنو, اس حکومت اور خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی بدتر ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بدتر؟ اس پہ کود رہو. نہیں بننا خلیفہ, لے جاؤ اور جسے چاہے بنا دینا, مگر 10 سوال ہیں ان کے جواب دے دو. اب یہاں چڑھے گی چوڑی. اب سنیے, یہاں چڑھنی ہے چوڑی. علی علیہ السلام نے کہا جسے چاہے بناؤ,
مگر 10 سوال ہیں ان کے جواب دے جاؤ. تو کہنے لگے یا علی ہم تو آپ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے. پھر علی نے کہا سنو, علی یہاں خلیفہ بننے نہیں آیا تھا, رسول کا خلیفہ بن کے آیا تھا. خلیفہ بننے نہیں آیا, خلیفہ بن کے آیا. یہ مجلس نہیں ہوئی, پورا ایک لیکچر ہو گیا خلافت کے حوالے سے. سن لیجئے, جس نے جیسے سنا اس نے سنا, مگر یہ 10 جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ خطیب کی خطابت نہیں ہے, مولوی کا خطاب نہیں ہے, علی کا بیان ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اب جو علی بولے تو جو علی بولے اسے تاریخ نے اپنے دامن میں خطبہ احتجاج کے نام سے لکھا ہے. احتجاج. علی نے کہا تم جسے چاہو بنا لو, مگر 10 سوال ہیں ان کے جواب دے دو. اب سب بیٹھے, پورا مجمع شورا دیکھ رہی ہے. علی نے کہا میرا سوال پہلا یہ ہے, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ ارے ذرا بولیے بولیے بولیے, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ اب پھر میری مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب, لوگ امیدوار کو دیکھنے لگے. تو اس نے کہا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو, مجھے نہیں پتا کہاں پیدا ہوا ہوں اور کیوں پیدا ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا اور کہاں اور کس لیے اور کس وجہ سے, کیا سبب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا یا علی خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. دوسرا جملہ علی نے کہا, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو؟ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے, ریش سفید افراد بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہا خدا کی قسم یا علی آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس نے اس کی توحید کا اقرار کیا ہو. پھر فرمایا کیا تم میں کوئی ہے علی کے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے محمد کی نبوت کا اقرار کیا؟ یا علی کوئی نہیں خدا کی قسم. چوتھا سوال, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے محمد کے ہاتھوں پر آ کر توریت, زبور, انجیل اور قرآن آنے سے پہلے پڑھا ہو؟ نہیں یا علی. کہا کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھی ہو؟ یہ علی پوچھ رہے ہیں. کہا نہیں یا علی خدا قسم. اب علی نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس کے دروازے پر ستارہ آیا ہو؟ آئے ہائے ہائے, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس کے دروازے پہ ستارہ آیا ہو؟ تو لوگوں نے ارے کہنے لگے ادھر دیکھ, ستارہ میرے یہاں لعنتیں آ رہی ہیں, ستارے کی بات کر رہا. علی نے پھر فرمایا کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ, جملہ سنیے گا دکھتی ہوئی رگ, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جو اپنے ماتھے پہ صحرا باندھ کے محمد کے گھر گیا ہو اور محمد کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا کے اپنے گھر لایا ہو؟ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے غازی پور کے یہ غازی سامعین اس جملے پہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ تاریخ آپ کے پیش نظر نہیں ہے. رکوں گا تاکہ جملہ پہنچے. یہاں بیٹھے ہیں حضرت عثمان, ان کے لیے کہا جاتا ہے ان سے نبی کی 2 بیٹیاں منسوب ہیں. اب علی نے اٹھ کے کہا کوئی ہے تم میں میرے علاوہ جو ماتھے پہ صحرا باندھ کے نبی کے گھر گیا ہو؟ تو کوئی کسی موضوع پہ بولتے نہ بولتے اس پہ تو اٹھ کے کہتے یا نبی علی اس میں تو میں بازی لے گیا, مگر چپ بیٹھا رہا. اس کا مطلب یہ تاریخ کا نقلی داماد ہونا اور ہے محمد کا اصلی دام. ہو گئی مجلس, ہو گئی. بس بیٹھے, ٹھیک ہے نا. سنیے اور پھر سن لیجئے. 2 باتیں رہ گئی. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 7 ہو گئیں, 3 رہ گئیں, اور یہ 3 ہی سمجھانا ہے کیونکہ جھگڑا انہی 3 پر ہے. ہاں انہی 3 پر ہے. سن لیجئے. علی نے کیا کہا کوئی تم میں, ارے بھیا کسی پہ نہیں بولا تھا, اس پہ تو بولتا. چپ. علی نے کہا کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس کے لیے ذوالفقار آئی ہو؟ لوگوں نے پھر امیدوار کو دیکھا, اس نے کہا ادھر کھرپی بھی نہیں آئی. سن لیجئے بس ختم.
علی نے نواں جملہ کہا, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا ہو؟ ختم, بس 2 منٹ اور ختم, اینڈ جیسے چاہو سن لینا اور چلے جانا. علی نے کیا کہا, کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہو, محمد کی رسالت کا اقرار کیا ہو, نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ سنایا ہو, جس کے دروازے پر ستارہ آیا ہو, جس کے یہاں آیتیں آئی ہو, جس کے یہاں فاطمہ جیسی زوجہ ہو؟ سب نے کہا نہیں نہیں نہیں. کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جس کے لیے ذوالفقار آئی ہو؟ کہا نہیں. کیا تم میں کوئی ہے نایاب بھائی سے لے کے ایک حسینی کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے توجہ کی خیرات مانگ رہا ہے؟ پھر کہا کیا تم میں کوئی ہے, آخری جملہ, میرے علاوہ جو خود بھی نکاح سے پیدا ہوا ہو, اس کا باپ بھی نکاح سے پیدا ہوا ہو, اس کا دادا بھی نکاح سے پیدا ہوا ہو, اس کا پردادا بھی نکاح سے پیدا ہوا ہو, اس کا ابراہیم بھی, اس کا اسماعیل بھی, اس کا یحییٰ بھی, اس کا زکریا بھی. نہیں, جملہ سنیے بس, ختم ختم ڈاکٹر صاحب, ختم. دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا, ختم. اس جملے پر سن لیجیے گا, ختم. علی نے کہا کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ کہ جو یہ سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں. آخری جملہ, علی نے کہا کیا تم میں کوئی ہے میرے علاوہ جو خود بھی نکاح کا ہو, اس کا باپ بھی نکاح کا ہو, اس کا دادا بھی نکاح کا ہو, اس کا پردادا بھی نکاح کا ہو, اس کا ابراہیم نکاح کا ہو, اسماعیل, یحییٰ. سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی, خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا سارا سلسلہ نکاح سے پیدا ہوا ہو. علی نے کہا اب تمہاری مرضی, چاہے حلال زادے کو بنا دو, چاہے حرام. اور یہ کیا کہہ رہی ہے میلی 2 ہی منٹ کی تو ہوتی ہے, 2 ہی منٹ کی ہوتی ہے مجلس, ہو گئی. پوری تاریخ خلافت آپ کے دماغ میں آ گئی, اتر گئی نا. میں نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ اپنے بزرگ تو جانتے ہیں, جوانوں تک کیا اختلاف ہے بھائی, جب اللہ ایک ہے. یہ اختلاف ہے کہ اس دن تھے 1.25 لاکھ 125 نہیں نظر آئے, یہ ہے اختلاف. یاد رکھیے گا, اگر یہ بیانات ان مجلسوں میں نہ ہوئے تو پھر گھر بیٹھ کے کتاب پڑھنے کی فرصت آپ کے پاس نہیں ہے. تاریخ خلافت میں نے آپ کو سنائی. اور علی یہ کہہ کے نکل گئے کہ اب تمہاری مرضی, چائے سے بنا لو, چائے مجھے بنا لو. خدا کی قسم احسان ہے. یاد رکھیے گا یہ بہترین وقت ہے. اس وقت یہ جو زمانہ ہے نا, ایسا زمانہ نہ ہمارے بزرگوں کو ملا, نہ ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گا جو زمانہ ہمیں ملا ہے. اس وقت میڈیا کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں تو صرف آپ میڈیا پہ قابض ہو جائیے. میڈیا آپ کی ہے تو پوری دنیا. آپ جانتے ہیں, میں بھی ایک بڑے شہر میں گیا بھائی, جب میں وہاں پہنچا تو جس گاڑی میں بیٹھا وہ اوبر کی تھی, جب اس میں بیٹھا تو اس میں ایک پیپر رکھا تھا سامنے. میں نے اسے اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا ہو از حسین. تو میں نے کہا یہ پیپر کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں جب آ رہا تھا اور راستے میں تو کچھ لڑکے بانٹ رہے تھے اور انہوں نے ایک پانی کی بوتل بھی دی. تو پانی کی بوتل میں نے دیکھی تو اس پہ بھی ایک ریپر چپکا ہوا تھا ہو از حسین, اور اس پہ لکھا تھا کہ حسین کیا ہے. خدا کی قسم تم پانی روک کے نہ پہچانوا پائے کہ یزید کون ہے, ہم نے پانی بانٹ کے بتا دیا کہ حسین کون ہے. یہ سوال ہے, یہ سوال ہے ہو از حسین. خدا کی قسم یہ سوال ہو از حسین نہیں پہچان پائے. جانتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی طاقتیں. ابھی وہ ایک اینکر ہے نا, کیا نام ہے اس کا, ہے کیا نام ہے اس اینکر کا, اس نے توہین کی ہے شہزادی کی. وہ ہمیں گنگا سمجھ رہا ہے. ہم خمینی کے ماننے والے ہیں. جیسے امام خمینی نے اعلان کیا تھا کہ جو سلمان رشدی کا سر لائے گا ہم اسے اتنا دیں گے. میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا سر لائے گا میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا.
اپنی قوم کے 7 کروڑ لوگ ہیں یہاں، اگر ہم جناب سیدہ کے نام پہ 1 روپیہ مانگے تو نہیں دیں گے؟ میڈیا اس بات کو سن لے، ہم اعلان کر رہے ہیں شیعہ سمودائے کہ جس نے شہزادی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم ممبر سے نہیں استعمال کر سکتے، خدا اس پہ لعنت کرے، اور وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے اور اس قوم کو خاموش نہ سمجھے۔ یہ گنگوں کی قوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بولتا ہے تو بہت دور تک کی سوچ کے بولتا ہے۔ ایسے لوگوں کا منہ بند کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ آج اس کی ہمت ہوئی ہے، پتہ نہیں کل کون کیا بولتے۔ لائیے آپ، لا کے دیجو سینکر کا سر، 1 کروڑ روپے ہماری قوم دے گی، میں کہہ رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں میں، 1 کروڑ روپے ہماری قوم دے گی۔ اور کہاں سے دے گی؟ ارے جو حسین کے نام پہ تبرک میں اتنا بانٹ دے، کیا وہ عظمت فاطمہ کے لیے؟ خدا کی قسم 1 کروڑ تو کم ہے، لائے پوری زندگی کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، پوری زندگی کا اس کا خرچ۔ یاد رکھیے زمانہ بڑا عجیب ہے، حالات عجیب ہیں، قوم کو انتشار کا شکار بنا لیا گیا، جسے دیکھو عزاداری کے خلاف بول رہا۔ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ ہماری میراث نہیں ہے، یہ امانت زہرا ہے، امانت زہرا ہے۔ خدا کی قسم جانتے ہیں مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ 70ویں دن، غدیر کے پورے 70ویں دن نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا، 70ویں دن نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ ایک آہستہ سے ایک مصائب کا ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں نایاب بھائی، چچا سنیے گا، شاید یہی پورے مصائب ہوں۔ 70ویں دن جب نبی کا آخری وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کے زانوں پر پیغمبر کا سر تھا، آنسو نکلے ٹپکے، پیغمبر اسلام نے آ کے کھولی، فاطمہ میری بیٹی، میری زندگی میں تیری آنکھ اور اس میں آنسو۔ کہا بابا کوئی ہے جو مسلسل دق الباب کر رہا ہے۔ یہ بابا میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا بابا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرا بابا بیمار ہے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا جانتے؟ فرمایا فاطمہ یہ تیرے در کا احترام ہے جو ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا، ورنہ یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا۔ شیعو کیا تمہارے رونے کے لیے کم ہے کہ جس بیٹی نے 3 دن پہلے یہ سناؤ اپنے باپ سے کہ اس دروازے پہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، 3 دن کے بعد اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ چچا کیا یہ مصائب کم ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارے جس دن 3 دن پہلے سناؤ، 3 دن کے بعد تیرے فاطمہ کو آگ لگا دی، دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، اے بابا۔ جتنے مصائب مجھ پہ پڑے اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اے بابا، 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 اے بابا، آپ کے بعد گھر جلا دیا گیا۔ سنیں گے بس 2-4 منٹ اور مجلس تمام۔ آپ نے بہت سنا، میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ جب وقت آخر آیا پیغمبر اسلام کا، کیونکہ پرسوں شہادت تھی، جملہ سن لیجئے، جب وقت آخر آیا پیغمبر کا تو فرمایا فاطمہ میرا صندوق لاؤ تبرکات کا۔ صندوق منگایا، اس سے وہ کفن نکالا جو جنت سے جبرائیل لائے تھے، اسے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کہا علی یہ مجھے پہنا دینا، اور فاطمہ جب تم آؤ تو یہ تم پہن لینا، علی یہ تمہارے لیے ہے، حسن یہ تمہارے لیے۔ 4 ٹکڑے تھے، چاروں بٹ گئے، ایک نبی نے خود رکھ لیا، ایک علی کو دے دیا، ایک شہزادی کو دے دیا، ایک حسن مجتبیٰ کو دے دیا۔ تاریخ کہتی ہے گھر میں آدمی تو 5 تھے۔ جب 4 کو کفن مل گیا تو حسین نے کچھ نہیں کہا، اماں کا چہرہ دیکھا، ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، بس ایک جملہ کہا بابا کیا میرے حسین کو کفن نہیں دو گے؟ بس ایک جملہ کہا، اے فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے، اے میری بچی تیرا حسین دشت کربلا۔ عرض نینوا میں 3 دن کا پیاسا۔ سنیں گے؟ سنیے تاریخ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی بھی شہادت ہے، پیچھے رکھ دیجئے اسے پیچھے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت اور امام حسن کی شہادت، صرف سن بدلا ہے، سن، تاریخ نہیں۔ ہاں امام حسن دوسرے امام ہیں،
جانتے ہیں زہر دے دیا گیا مدینے کی گلیوں میں. جب زہر دے دیا گیا، آدھی رات تھی، جب زہر دے دیا گیا امام حسن دیواروں کا سہارا لے کے آئے. جب آئے تو دق الباب کیا، آدھی رات ہے، جیسے ہی دستک دی. اب کسی کو پتا تو ہے نہیں کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا. کہاں ہے؟ جناب ام فروا، جناب قاسم کی والدہ کے گھر. جب دق الباب کیا تو جیسے ہی پہلی بار دستک دی، بی بی ام فروا نے دروازہ کھول دیا. امام حسن اندر آئے اور دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے اور کہا فروا مجھے زہر دے دیا گیا. کہا آقا میں جانتی ہوں. کہا فروا میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. کہا بی بی مولا میں جانتی ہوں. کہا فرما میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، آدھی رات ہے، تم سو رہی ہوں گی، دروازہ کیسے کھلواؤں گا؟ مگر بی بی جیسے ہی میں نے دق الباب کیا تم نے دروازہ کھول دیا. کیا سوئی نہیں تھی؟ وہ ام فروا نے ایک جملہ کہا، آقا سوئی تھی مگر خواب میں آپ کی اماں نے آ کے جگا دیا. آپ کی اماں نے کہا فروا تو قاسم کو پیار کر رہی ہے، میرا حسن مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. اے فروا میرے حسن کو زہر دے دیا گیا. اے فروا میرا لال. مسند لگائی، مسند لگائی گئی. دو جملے سن لیو مجلس تمام. مسند لگائی گئی. سنو گے عزادارو، سنو گے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ کے. لو سن لو، اس کے بعد بھی مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے. جناب امام حسین کو بلایا گیا، دستار امامت امام حسین کے حوالے کی، اور ایک وصیت کی بھائی اگر ہو سکے مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. ہاں بھائی کر دوں گا. جنازہ تیار کیا گیا. جب جنازہ اٹھ کے روضہ رسول پہ پہنچا تو تیروں کی بارش ہوئی. ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے مرنا ہے. پہلا تیر کسی مرد نے نہیں چلایا، عورت نے چلایا. جب عورت نے تیر چلایا امام حسین لائے اور لا کے ماں کے پہلو میں دفن کر دیا. جب دفن کر دیا گیا تو ہوتا ہے جب جنازہ دفن کر کے آتے ہیں تو لوگ گھروں کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. جب کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کونوں میں بیٹھ گئے. ایک کونے میں محمد حنفیہ، ایک میں عباس، ایک میں حسین، اور جو سب سے تاریک کونا تھا نا اس میں جا کے قاسم کا حسن بیٹھ گیا. قاسم ابن حسن 3.5 سال کا بچہ کونے میں جا کے بیٹھ گیا. اماں قریب پہنچی، اپنی انگلیاں بیٹے کے زلفوں میں ڈالی. جیسے زلفیں میں انگلیاں ڈالی، قاسم نے منہ اٹھا کے دیکھا. اماں آپ؟ کہاں میرے لال. کہا اماں بڑا صدمہ ہے نا. کہاں میرے لال. کہتے اماں مگر بابا کا جنازہ تیر کھا کے آیا، آپ نے پہچان لیا نا. اور ایک جملہ بھائی تمام، جناب قاسم اور امام حسن کے حوالے میں مجلس تمام. اماں جب بابا کا جنازہ آیا آپ نے پہچان لیا نا. فوراً کہا ہاں میرے لال یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، میرے والی کا جنازہ تھا، تیرے بابا کا جنازہ تھا، کائنات کے امام کا جنازہ تھا، میں کیسے نہ پہچانتی. کہا ماں ذرا سر قریب لاؤ. ماں جو سر قریب لائے، چھوٹے سے بچے نے سر اٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں میں آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں